شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک دفعہ رستے سے گزر رہے، چونکہ یہ بڑی 11ویں شریف کے حوالے سے نا اولیاء کرام کی آج باتیں کرتے ہیں۔ آپ گزر رہے کہاں سے؟ رستے میں سے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ جوا کھیل رہا ہے۔ اب ہمیں جوئے کھیلنے والے سے نفرت ہوتی ہے نا، اللہ والوں کو پیار ہوتا ہے۔ شراب جو پی رہا ہے اس سے بھی پیار ہوتا ہے۔ ایک بندہ شرابی تھا، اس بات کی طرف آتے ہیں، ایک بندہ شرابی تھا، شراب پی کے نشے میں دت نالی کے اوپر گرا ہوا ہے۔ اللہ کا ولی جب وہاں سے گزرا تو اس نے اٹھایا اس بندے کو، اس کا منہ صاف کیا، صاف کرنے کے بعد اس کا وضو کرایا، کپڑے صاف کیے، کپڑے صاف کر کے اس کے لیے دعا کی، یا اللہ اسے ہدایت عطا فرما۔ کیا کی؟ یا اللہ اسے ہدایت عطا فرما۔ اللہ والوں کے پاس اتنا ہی بندہ آ جائے نا کہ وہ دعا کر دیں یا اللہ اس کا بلا فرما، تو بندے کا اللہ بلا کر دیتا ہے۔ بلا یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کروڑوں روپیہ ہو، بلا یہ ہے کہ اللہ آپ کو دل کا سکون دے دے، بلا یہ ہے کہ اللہ آپ کو اپنے آگے جھکنے کی توفیق دے دے، بلا یہ ہے کہ آپ کے شر سے دوسرے محفوظ رہیں، یہ بلا ہے، یہ ہدایت ہے۔ تو اس اللہ کے ولی نے منہ دھویا، دعا کر دی یا اللہ اس کا بلا فرما۔ صبح تہجد کی نماز کا ٹائم ہوا، وہی اللہ کے ولی نماز پڑھنے مسجد آئے۔ جس نے شراب پی تھی نا وہ ان سے پہلے مسجد میں تھا، جس نے شراب پی تھی نالی پہ گرا تھا وہ ان سے پہلے مسجد میں تھا۔ تو اللہ والے اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، یا اللہ یہ تو کل تک شرابی تھا اور ایک دن میں یا اللہ اس کی تقدیر بدل دی۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، ہے بندے اس کا منہ دھونا تیرا کام تھا، اس کا دل دھونا ہمارا کام تھا۔ نیک صحبت میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ والوں کی دعا ملتی ہے، اللہ والوں کا فیض ملتا ہے۔ تو وہاں پہ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا بندہ جوا کھیل رہا ہے۔ آپ نے اس بچے کی طرف دیکھا غور سے، نوجوان تھا، باغ ہے آپ کی نظر میں، آپ غور سے دیکھ رہے ہیں تو وہ آگے سے کہتا ہے حضرت صاحب آپ نے بھی کھیلنا ہے؟ اس نے کیا کہا جی؟ حضرت صاحب آپ نے بھی کھیلنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا چلو ہم بھی کھیل لیتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا ایک شرط پہ کھیلوں گا۔ وہ کہتے ہیں نا ایک شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں تو تیری پیا۔ اللہ والے ایسے ہی کام کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک شرط پہ کھیلوں گا۔ وہ کہنے لگا کیا شرط ہے آپ کی؟ فرمایا شرط یہ ہے کہ اگر میں جیت گیا تو تم مجھے تھپڑ مارو گے۔ کیا کہا جی؟ اگر میں جیت گیا تم مجھے تھپڑ مارو گے۔ وہ کہنے لگا عجیب شرط ہے، جیتے بھی آپ تھپڑ بھی آپ کھائیں، مجھے مارے تو سمجھ آتی ہے لیکن آپ ہی کھائیں۔ فرمایا دیکھو تم نے کہا ہے نا جوا کھیلنا ہے تو شرط میری یہ ہے، اب کھیلو میرے ساتھ۔ وہ کہنے لگا چلے ٹھیک ہے بابا جی، آپ بضد ہیں تو ویسے ہی آپ نے ہار جانا ہے جی، اتنا کہاں پہ ہے۔ تو اللہ والے ہوتے ہیں نا۔ کھیلا جوا کیا ہے؟ حرام کام ہے۔ کیا ہے؟ حرام کام ہے۔ اب جوا کھیلا، بابا جی جیت گئے۔ جوا کیا ہوگا؟ ایسے ہی کوئی پتہ پھینکا ہوگا یا کوئی معاملہ ہوگا، بابا جی جیت گئے۔ آپ نے فرمایا بیٹا میرے منہ پہ تھپڑ مار۔ وہ کہنے لگا آپ تو واقعی سچ مچ یہ کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے میں نے دیکھی شرط ہوئی تھی کہ اگر میں جیت گیا تو تم مجھے تھپڑ مارو گے۔ اس نے آپ کے تھپڑ مار دی۔ بابا جی آگے بچہ پیچھے بابا جی آگے بچہ پیچھے۔ اللہ والوں نے جو توجہ دی نا اس کے دل کے اندر سوال پیدا کر دی۔ سوال کیا ہے اس کے ذہن میں کہ یار انہوں نے تھپڑ کیوں کھایا؟ میں پوچھتا تو ہوں۔ بابا جی آگے وہ پیچھے رستے میں جا کہتا ہے حضرت صاحب یہ تو بتائیں تھپڑ کیوں کھایا آپ نے؟ فرمایا یہی تو میں چاہتا تھا تم مجھ سے پوچھ۔ کہنے لگے چلے بتائیں۔ فرمایا بیٹا آپ نے اسے نہیں تبلیغ نہیں کوئی بھی کی، خود تھپڑ کھایا اور کہنے لگا بیٹا جوا کھیلنا ہے حرام۔ کیا کام ہے؟ تو میں نے یہ حرام کام کیا ہے ایک بار، تو میں نے کہا اس کی سزا تو بنتی ہے نا، اس کی سزا تو بنتی، اس لیے میں نے تھپڑ کھا لیا۔ اتنا کہنے کی دیر تھی، کیا اللہ والوں کے لفظوں میں تاثیر ہوگی، کیا فیض ہوگا۔ وہ بچہ کہتا ہے بابا جی دل ہی دل میں شرمندہ ہوا کہ یہ ایک دفعہ کھیل کے تھپڑ کھا رہے ہیں، میں تو ساری زندگی کھیلتا رہا۔ کہنے لگے حضرت صاحب مجھے بیعت کریں اور مجھے بھی اپنے شاگردوں میں شامل فرمائیں۔ کیا کھیلنے والا ہے؟
جوا، کتابوں میں لکھا ہے وہی جوا کھیلنے والا حضرت صاحب کے پاس بیٹھتا اٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا ولی بنتا ہے کہ آگے اور لوگوں کو بھی اللہ کا ولی بناتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو بندہ